اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب. کبھی غور کیا اس پہ؟ کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, جواب آپ نے دینا ہے, اور مجھے جواب مل چکا ہے ایک جگہ سے, گواہ ہے اس کے لوگ. اولم یکفہم انا انزلنا الیک یہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے, جو کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے, سینوں میں بھی محفوظ ہے, الکتاب ہوتی وہی ہے جو لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہو. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب, یہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, یہ کتاب کیا ہے؟ یتلا علیہم, جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے. یہ تمہارے اوپر جو تلاوت ہو رہی ہے, کیا یہ کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ بتائیں, کافی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے, اللہ کی کون مانتا ہے؟ بخاری کی مانتے ہیں. بخاری کا اتنا اثر ہے, ہم کہتے ہیں بخاری صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بہت کام کیا, اچھا کام کیا, لیکن خدا کے لیے کتاب اللہ کے مقابلے میں مت لاؤ اس کو. میں کئی دفعہ کہتا ہوں سارا جگ سونا پر مائی تو تھلے تھلے, اس قرآن کے نیچے نیچے رکھو سب کو. وہ کہتے ہیں قرآن بخاری کے بغیر سمجھ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں تمہیں بخاری سمجھ آئے گی نہیں جب تک قرآن کی طرف نہیں آؤ گے, تم بھولے ہوئے ہو. لوگوں کو ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے, دارالعلوم سے ایک بہت بڑی غلط فہمی باہر نکلتی ہے. پوری دنیا میں ہر بچہ بیچارہ جب بھی کوئی مجھے بات کرے بخاری کا, میں کہتا ہوں جی میں نہیں مانتا, توبہ 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 تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث رسول. آپ حضور کی حدیث نہیں مانتے؟ میں کہ حضور کی حدیث کہاں, بخاری کہاں؟ 250 سال بعد امام بخاری آ رہے ہیں. کیا رسول اکرم کوئی کہہ کے گئے تھے, کوئی ٹھیکہ دے کے گئے تھے کہ امام بخاری جو لکھیں گے وہ میری حدیث ہوگی؟ یہ کوئی کنٹریکٹ ہے کہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جس کو حدیث وہ خود نہیں کہتے, یہ اب بات پھیلائی گئی ہے جب سے یہ طبقے بنے ہیں, فرقے بنے ہیں, انہوں نے حدیث کہنا شروع کر دیا. جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے. جنہوں نے کتاب لکھی ہے آج تک امام بخاری کی کتاب کا صحیح نام بتاتے ہی نہیں ہیں. بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف یہ نام ہے ہی نہیں. الجامعہ الصحیح المسند المختصر, کیوں جی آپ کو نام یاد ہوگا؟ یہ تاریخ ہے رسول اکرم کی. اور جب حوالہ دیا جاتا ہے تو نیچے کیا لکھتے ہیں؟ رواہ بخاری. جب حوالہ دیا جاتا ہے رواہ مسلم. جب حوالہ دیا جاتا ہے, آج بھی لکھا جاتا ہے رواہ مسند احمد. وہ تو بات کی بات ہے, وہ متن کے ساتھ ہے, وہ میں آتا ہوں. رواہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو روایت کیا, اس کو روایت کیا. حدیث اور چیز ہے, روایت اور چیز ہے. وہ خود مانتے ہیں یہ روایت ہے اور ہمیں کہتے ہیں یہ حدیث ہے. خود نیچے لکھ کر دیں تو رواہ بخاری, اور ہمیں جب دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں حدیث تم نہیں مانتے. حدیث ہے, میں بول رہا ہوں آپ کے کان سن رہے ہیں. میری بات, میری زبان اور آپ کے کان جب یہ ڈائریکٹ ہو جائیں, اس کا نام ہے حدیث. یہ قرآن ہے. حدیث کیا ہے؟
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے, میں براہ راست اس کو پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. یہ اللہ کی حدیث ہے, ڈائریکٹ آپ تک پہنچ رہی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث جو نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے بعد اور اس کی کتاب کے بعد اور کس حدیث پہ ایمان لانا ہے تم نے؟ اللہ پوچھتا ہے, یہ کہتے ہیں ہاں لانا ہے جی, 6 تو ہم نے تیار کر رکھی ہیں, باقی اور بھی بہت ہے. اللہ پوچھتے ہیں اولم یکفی من انزل الکتاب, کہتا ہے نہیں, کافی نہیں ہے, سمجھ نہیں آئے گا تمہیں قرآن. اللہ پوچھ رہا ہے بھائی, جو اللہ پوچھ رہا ہے وہ کوئی کھیر بنانے کے لیے تو نہیں پوچھ رہا نا کہ قرآن کافی ہے کھیر کے لیے. اللہ تو پوچھ رہا ہے تمہیں سمجھ کے لیے, تمہیں ہدایت کے لیے, تمہیں آگے زندگی میں آگے راستہ چلانے کے لیے, تمہارے لیے اللہ کی خاطر جو اللہ چاہتا ہے وہ سارا پورا کرنے کے لیے. اولم یکفی من انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم, جو قرآن آپ پر تلاوت کیا جا رہا ہے یہ کافی نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون, جو اس پر ایمان لائے گا. جہاں بھی بات آتی ہے یا الذین آمنوا, وہاں آمنو کے ساتھ ہے آمنو بہی, قرآن پر ایمان. مجرد ایمان کی کہیں بھی بات نہیں ہے. جب بھی اہل ایمان جب کہا جاتا ہے تو ایمان بالقرآن مانا جاتا ہے. پورے قرآن میں یہی ہے, آمنو باللہ ہے. آمنو باللہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لاؤ. جو ایمان لاتے ہیں اس پر ان کے لیے اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اور آگے فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا, یہ قرآن جب ہم نے تمہیں دیا تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. جو اللہ نے بات کرنی تھی وہ ہو گئی, کر دی اس نے, حرف آخر آپ سے بات ہو گئی. قل کفا, اے نبی جب ہم نے تمہیں قرآن دے دیا تو اللہ تعالیٰ اپنی موجودگی کے لحاظ سے, اپنی گواہی کے لحاظ سے اب کافی ہے, ختم, میری طرف سے بات مکمل ہو گئی. تمت کلمات رب کا صدقا و عدلا, اللہ کے کلمات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو قرآن کو چھوڑ کے؟